الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہوا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرمایا اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائی اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو کرنے والا ہوں وہ گفتگو اس موضوع پر ہے کہ ان حالات کے اندر کچھ لوگوں کا سوال فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ بہت زیادہ کئی دنوں سے چل رہا تھا، تو میں نے سوچا اس کا کچھ جواب دیا جائے. دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں، کورونا بیماری پھیلی ہوئی ہے، لوگوں میں بھکمری ہے، لوگ غریب پریشان ہیں اور لوگ بھی پریشان ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسرا سوال تھا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جتنا لوگ اس میں گھلیں گے ملیں گے اور ایک ساتھ رہیں گے، یہ اس بیماری کے بڑھنے کے چانسز اور ہیں. تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھکمری پھیلی ہوئی ہے، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اگر ہم قربانی کریں گے تو اور بڑھے گی، تو اس حالات میں قربانی کو منسوخ کر دیا جائے، قربانی نہ کی جائے. دیکھیے میرے بھائی اور بزرگوں، ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی نہ کر کے آپ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، غریب کی مدد ہو جائے گی. اور دوسری طرف وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کے بڑھنے کا جو ذریعہ ہے وہ لوگوں سے گھلنا ملنا ہے، تو اگر قربانی ہوگی لوگ ایک دوسرے میں گھلیں گے ملیں گے. دیکھیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سوال کرنے والے کئی قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلی چیز، یہ سوال وہ لوگ کر رہے ہیں جو لبرل قسم کے، آزاد مادہ پرست، آزاد خیال کے لوگ ہیں، ان کا یہ سوال ہے. اور ایک لوگ اور ہیں ان کے ساتھ، ایک طبقہ اور ہے جو حقیقت میں قوم کا دکھ درد ان کے اندر ہے، قوم کی بڑی محبت ان کے اندر ہے، لیکن شریعت سے وہ ناواقف ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سوال کیوں ہمارے ذہن کے اندر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اس سوال کا آنا اس بات کی دلیل ہے ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم کو فضائل نہیں معلوم، قربانی کے فضائل، قربانی کی وعید نہیں معلوم. دیکھیے قربانی کے فضائل کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ بقرعید کے دن، قربانی کے دن، یوم النحر کے دن، یعنی قربانی کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں. اور حدیث کے اندر الفاظ ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا کہ یہ قربانی کا جانور، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کیا ہے؟ اپنی سینگوں، بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا، اپنے بالوں، اور وَأَزْلَافِهَا اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قال بکل شعرۃ حسنۃ. صحابہ کرام نے عرض کیا اس میں ہمارے لیے کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. آپ اس فضائل کو سامنے رکھیے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص وسعت کے باوجود، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی استطاعت ہے، مالدار ہے، ساری چیزیں نصاب کے مالک بھی ہے، وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر فضائل اور وعید کو اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ جو سوال آ رہے ہیں قربانی کے متعلق ہمارے ذہن کے اندر یہ نہیں آئیں گے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سوال یہ ہے کہ حالات خراب ہیں اور لوگ پریشان ہیں، ساری چیزیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے حالات نہیں آئے؟ اللہ کے رسول 10 سال اللہ کے رسول نے قربانی کی، اور 10 سال کے اندر 6 سال ایسا گزرا ہے کہ جو جنگی حالات تھے، جو 6 سال جنگی حالات میں گزرے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کے اندر قربانی کو منع فرما دیا، قربانی نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ اور آپ کو معلوم ہے جنگی حالات میں تنخواہیں کاٹ لی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ایکسٹرا خرچ ہوتا ہے وہ سب روک لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی حفاظت مقصود ہوتی ہے وہاں پہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر 6 سال ایسے گزرے ہیں، 10 سال قربانی کی آپ نے، ایسے گزرے ہیں 6 سال کہ اللہ کے رسول جنگی حالات میں گزرے، لیکن کبھی آپ نے منع نہیں فرمایا کہ قربانی کو نہ کیا جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تو ایک حالات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑ گیا، مدینہ کے اطراف میں قحط پڑ گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط پڑنے کے باوجود آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ قربانی کو بند کر دیا جائے، قربانی نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ حکم خاص اسی وقت کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کو نہ کھایا جائے، یہ خاص حکم اسی وقت کے لیے تھا، اب منسوخ ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا، لوگوں نے 3 دن جب حکم سنا، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ گیا، غریبوں کی مدد ہو گئی، ساری چیزیں، لیکن اللہ کے رسول نے ان تمام حالات کے باوجود، قحط کے باوجود آپ نے منع نہیں فرمایا قربانی سے۔ لہذا جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں اور بھوک مری پھیلی ہوئی ہے، ساری چیزیں، یہ حالات پہلے بھی آ چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حالات پہلے نہیں ہیں، بلکہ پہلے آ چکے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اچھا ایک بات آپ یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے اندر حالات ہمیشہ ایک ہی طرح رہیں گے؟ پوری دنیا کے حالات ہمیشہ صحیح رہیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ دیکھیے حالات، قرآن کریم کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یعنی کبھی یہاں کے حالات صحیح ہیں، کبھی ادھر کے حالات خراب ہیں۔ تو اگر ہم حالات کو دیکھ کر شریعت کو اگر حالات کے مطابق ڈھالیں گے تو میرے دوست اور بزرگوں، شریعت کا جتنی عبادت شریعت کی ہے، شریعت کا اتنا مسئلہ ہے، دھیرے دھیرے ہو کر سب ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے اب اگر یہاں کے حالات صحیح ہیں، دوسری جگہ کے حالات خراب ہیں، اب تقاضا یہ ہوگا کہ یہاں کے لوگ قربانی نہ کر کے پیسہ وہاں تقسیم کریں، پھر وہاں حالات صحیح ہوئے دوسرے سال وہاں، تو مطلب جو شریعت کا ایک اہم رکن اور شریعت کا کہہ لیجیے شریعت کے اندر ایک اہم چیز جو ہے، ایک اہم عبادت قربانی، فوت ہو جائے گی۔ اور میں خود آپ سے بتا رہا ہوں، حالات تقریباً 12-13 سال 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی سیلاب آ رہا ہے، اب اس وقت کورونا بیماری چل رہی ہے، تو حالات یہ قیامت کی علامت ہے، حالات اسی طرح آتے رہیں گے۔ اگر ہم حالات کے مطابق اسلام کو چلائیں گے تو میرے دوست اور بزرگوں، ساری عبادتیں ہم کیا کر دیں، ختم کر دیں گے۔ ایک بات یہ بتائیے آپ لوگ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب ہے، وہ 10,000 کا بکرا خرید کر لاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ قربانی آپ اس سال نہ کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیں، کیا آپ کو معلوم ہے وہ 10,000 روپے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ انسانی مزاج کے خلاف ہے، یہ چیز انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شادی بیاہ میں ارادہ کیے تھے کہ ہم 10 لاکھ 25 لاکھ 20 لاکھ خرچہ کریں گے، لیکن لاک ڈاؤن ایسا آ گیا اور کورونا بیماری آ گئی، اس لاک ڈاؤن کے اندر ان کا پیسہ 2-3 لاکھ خرچ ہوا، اور باقی پیسہ جو اس نے ارادہ کیا تھا وہ بچ گیا۔ کیا اس شخص نے پورا پیسہ غریبوں کو تقسیم کر دیا؟ نہیں، یہ انسانی مزاج کے خلاف ہے۔ وہ آدمی یہ سوچ لے کہ ہمارا پیسہ 25 لاکھ ہم نے ارادہ کیا تھا اور 2 لاکھ میں ہمارا کام ہوا، اور پیسہ جو بچا غریبوں میں تقسیم کر دیں، نہیں، یہ انسانی فطرت اور مزاج کے خلاف ہے۔ دیکھیے کوئی بات پریکٹیکلی طور پر عملی شکل میں کوئی چیز تو اس کے سلسلے میں بات کیا جائے کہ ہاں یہ کام ایسا، یہ چیز ایسی ہوئی تو لوگوں نے مدد کیا، ساری چیزیں۔ جب آپ یہ بتائیے شریعت ہمارے نزدیک ان تمام باتوں کے باوجود
میں تو ڈائٹ کہتا ہوں آپ سے، ان تمام باتوں کے، ان تمام لاجک، ان تمام دلیلوں کے باوجود شریعت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مقدم ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم حالات کے مطابق اپنے نبی کی شریعت کو، اپنے نبی کے مذہب کو، اپنے اس دین کو جس کو اللہ نے منتخب کیا، چنا، ہم اس کو نہیں بدل سکتے، اس کے حکم کو نہیں بدل سکتے۔ دیکھیے آج جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آج یہ لوگ قربانی پہ اعتراض کر رہے ہیں، کچھ دن کے بعد یہ لوگ حج پر اعتراض کریں گے، کہیں گے حج میں 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اس طرح ہم دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے ان لوگوں سے جن کا یہ سوال ہے کہ جو حقیقت میں کرنے کا کام تھا وہ آپ کیجئے۔ حقیقت میں کرنے کے کام کیا تھے؟ ان لوگوں کو منع کیا جائے جو نام و نمود کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ کا بکرا لاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ان کو آپ مشورہ دیجئے، ان کے سلسلے میں آپ آواز اٹھائیے کہ یہ جو پیسہ اتنا زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ کوئی شوبازی، قربانی کرنا یہ کوئی شوبازی کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خلوص ہو، اللہ کے لیے کام ہو۔ آپ 10,000 کا بکرا اللہ کے لیے کریں گے، ایک صاحب 1 کروڑ کا کریں گے تو آپ 10,000 کا بکرا 1 کروڑ کے بکرے سے آپ کا بکرا زیادہ قابل قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ نفلی قربانی کرتے ہیں ان کو آپ کہیں کہ خدمت خلق میں پیسہ لگائیں۔ اس کے باوجود اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ یہ حالات اتنے خراب ہیں اور ساری چیزیں ہیں، سب اعتراض قربانی کے اوپر، یہ اعتراض ان لوگوں پر کیوں نہیں کیا گیا کہ جو لوگ شادی میں حالات خراب ہونے کے باوجود دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے لوگ برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں، گھر بھی بنایا جا رہا ہے، سارے کام اسی طرح ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو سب گھما پھرا کے مسجد پہ، مدرسے پہ اور شریعت پہ۔ لہذا میں آپ سے، کیونکہ یہ بات کچھ ہوئی اور اب میں تھوڑا سا لاجکلی بھی بات کر لے رہا ہوں، کیونکہ یہ جو اعتراض ہوا ہے یہ مادہ پرست لبرل قسم کے لوگ، جو آزاد خیال کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے زیادہ ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات آپ یہ سنیے کہ قربانی کے اندر پچھلے سال کا ریکارڈ ہے کہ تقریباً 4 خرب روپے قربانی کے اندر خرچ ہوئے تھے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ 4 خرب روپے جو خرچ ہوئے ہیں قربانی کے اندر، اس میں غریبوں کا کتنا فائدہ ہوا؟ جو پچھلے سال ہوا خرچ، کتنا فائدہ ہوا؟ دیکھیے غریب بیچارہ سال بھر، ایک غریب آدمی ہے، وہ جانور پالے ہوئے ہے، کھسی پالے ہوئے ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ عید کا موقع آئے گا، ہم 10 12 15 20 اور نہ جانے کتنے بکرے وہ پالے رہتے ہیں کہ عید کا موقع آئے گا، اس میں ہم اس کو فروخت کریں گے، بیچیں گے، اس سے ہماری کچھ کمائی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ غریب جو چارہ بیچنے والا ہے، اس نے سوچا تھا کہ قربانی کا موقع آئے گا، ہمارا چارہ زیادہ بکے گا، ہم زیادہ پیسہ کما لیں گے۔ اسی طریقے سے وہ چرواہا غریب جو چرواہی کا کام کرتا ہے، وہ بھی سوچا تھا کہ 15 20 دن 1 مہینہ جو قربانی کے موقع آتے ہیں، ہم اس کے اندر کیا کریں گے؟ لوگوں کے جانور کو لے کر چرائیں گے، اس کے اندر پیسہ آئے گا۔ جو گوشت کاٹنے والے ہیں، قصائی قصاب جو ہوتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ 2 3 دن کے اندر ہم بہت زیادہ کما لیتے ہیں، 25 سے 30 ہزار 40 ہزار۔ اور اسی طریقے سے وہ غریب جو چھوٹے کا گوشت بیچارہ کھا نہیں پاتا، سال بھر وہ انتظار کرتا ہے، منتظر رہتا ہے کہ قربانی کا موقع آئے گا، ہمیں چھوٹے کا گوشت کھانے کو مل جائے گا۔ اگر ہم اسی طریقے سے جمع کریں تو بہت ساری مثالیں، بہت سارے غریب ایسے مل جائیں گے جن کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ غریب کا بھلا کر رہے ہیں، دوسری طرف اس سے زیادہ غریب کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بات وہ کریں جو بہتر ہو، جس کے اندر اعتدال ہو۔ ہاں ہم یہ بات کرتے کہ جو لوگ زیادہ پیسہ لگا کر قربانی کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، ان کو روک دیا جائے۔ جو 10 کروڑ 20 کروڑ 1 کروڑ کا بکرا لائے، ایسے لوگوں کو روکا جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ کیا کریں، آپ غریبوں میں تقسیم کیجیے۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ جو اعتراض تھا کہ یہ چھوا چھوت کی بیماری ہے اور بیماری پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے، ساری چیزیں، دیکھیے جب سے لاک ڈاؤن کھلا ہے اور حکومت نے یہ اعلان کیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ سارا کام کیا جائے، اس کے باوجود آپ ٹرین پہ چلے جائیے، اسی طریقے سے لوگ ٹرین میں بھی اسی طریقے سے بھوسا کی طرح ٹھوس کر آتے ہیں، بس میں بھی لوگ اسی طرح بیٹھ کر آ رہے ہیں،
اور اسی طریقے سے شادی میں، اور آپ دیکھ لیجئے بازاروں میں آپ چلے جائیے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کورونا بیماری پھیلی ہوئی ہے اور یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ یعنی ہر جگہ، شادی میں اور پارلیمنٹ کے اندر، اور اسی طریقے ٹرین میں، بس میں، اور اکثر جگہوں پہ آپ جائیے دیکھیے ہر جگہ لوگ ایک دوسرے گھل مل کر رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ابھی 5 تاریخ کو اعلان آیا ہوا ہے کہ 5 اگست کو ہمارے دیش کے پردھان منتری جی جائیں گے وہاں پہ، اس کی بنیاد رکھنی ہے رام مندر کی، وہاں پہ بھی کچھ لوگ 100 200 300 لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے، یہ ساری کورونا بیماری یہ کیا ہے، یہ گھوم پھر کر کہاں پہ آ گئی ہے؟ مسجد میں آ گئی ہے اور قربانی کے موقع پر آ گئی ہے۔ یعنی سارا پہاڑ مسجد پر ٹوٹ گیا، قربانی پر ٹوٹ گیا، قربانی سے کورونا پھیلے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سب بات یہ مشورہ دیا جائے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ قربانی کی اجازت دے دی جائے، یہ مشورہ دیا جائے کہ قربانی کیجئے آپ لوگ احتیاطی تدابیر کے ساتھ، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، یہ مشورہ ٹھیک تھا۔ اب آپ ڈائریکٹلی بند کر رہے ہیں۔ دیکھیے اگر یہ سوشل ڈسٹینسنگ شادی ہال کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، اور اسی طریقے سے بازاروں کے اندر، ٹرین، بس، ساری چیزوں کے اندر اگر سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی تب یہ بات کہی جاتی تو کچھ عقل میں آنے والی بات تھی۔ ہر جگہ تو آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو آپ ختم کر رہے ہیں اور قربانی کے موقع پر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں، اور حکم دیا جائے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کیا جائے، اور جو لوگ بھی ہمارے مسلمان بھائی جہاں پہ بھی قربانی کریں احتیاطی تدابیر کے ساتھ قربانی کریں، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ قربانی کریں، اور کسی کو اپنے اسلام پر اور اپنے اس مذہب پر اعتراض کرنے کی بالکل آپ اجازت نہ دیں، کیونکہ اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کریں گے تو لوگ کیا ہے آپ کو بدنام کریں گے۔ دیکھیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہوئی کچھ باتیں میرے سامنے تھی، میرے پاس سوال آیا تھا، میں نے سوچا کہ آپ سامنے بیان کر دوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے، اور اس طریقے کے اعتراض سے اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔